الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته ولا نبوة بعد نبوته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت کا ہم سب کو مل کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا. سب کہیے الحمدللہ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ ہر ایمان والا اعمال صالحہ کر کے اتنی کمائی کرے سیل لگا دی میرے اللہ نے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں بعض دفعہ سیل لگ جاتی ہے اور اس سیل سے سب حضرات بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو میرے اللہ نے بھی نیکیوں کی ایک سیل لگا دی ہے. اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے ہم دنیا کے معاملہ میں
میرے سمیت ہر مسلمان دنیا کے معاملہ میں بڑا سیانہ ہے، لیکن جہاں پہ دین کا معاملہ آئے گا، اللہ کی عبادت کا معاملہ آئے گا، بس اسی بات کو لے کے وہ ٹال دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا انکار نہیں ہے، وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا مشفق ہے۔ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے اور میرے اللہ کی محبت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے جو وہ اپنے بندے سے کرتا ہے، میرے اللہ کی محبت سب سے آگے نکل جائے گی۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کسی ماں کا بیٹا بچھڑا ہوا، کسی باپ کا لخت جگر بچھڑا ہوا، جب وہ ملتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یہ کتنے 40 سال کی جدائی ہے، اور یعقوب پیغمبر رو رو کے اپنی بینائی کو ختم کر بیٹھے، لیکن جب میرے اللہ نے وہ پردے ہٹا دیے، وحی کی بجلی کو چمکا دیا، اور یوسف مصر میں موجود ہیں اور اپنا کرتا وہاں سے بھیجتے ہیں، تو یعقوب پیغمبر یوں ان کے عبادت خانے کی گھر کی کھڑکی کھلتی ہے تو کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج میں اپنے یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر جب حضرت یوسف کو پیغام پہنچاتے ہیں، یہ سارے بھائی مصر میں جاتے ہیں، اور یقین جانیے پھر وہ آپس میں مل کے وہ جدائی کو دور کرتے ہیں۔ باپ بیٹا آپس میں ملے، سینے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ تو اسی طرح یاد رکھیے گا، کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے اوپر، کوئی باپ 40 سال ہو 50 سال بعد ہو، اتنی وہ خوش نہیں ہوتے جتنا کوئی بندہ زمین پہ رہتے ہوئے صرف ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے ربا مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ یہ ماں باپ کی خوشی اتنی بڑی خوشی نہیں ہے۔ کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دے جوانی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، یہ ہمارا معاشرہ یہ بڑا سنگ دل ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ تو کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ کسی کو سجدے میں دیکھ لے، کسی کو رزق حلال کھاتے کماتے دیکھ لے، کسی کو پردے میں دیکھ لے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ لے، کسی کو حج اور عمرہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اور ہمارا معاشرہ پتہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں 100 چوہے کھا کے ہن بلی حاضروں چلی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی میرا اللہ بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، میرا اللہ بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے، ابھی تیرا جو ہے وہ آنسو کا قطرہ تیرے رخسار پہ نہیں گرا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ روزے کو اس وجہ سے چھوڑ دے، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کو اسی وجہ سے چھوڑ دے، اگر کوئی بندہ عشر اسی وجہ سے چھوڑ دے، اگر کوئی بندہ نماز اس لیے چھوڑ دے، میرا اللہ بڑا غفور ہے کہ میرا اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، میرے ہاں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔
چونکہ فرائض جو ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد ہیں، اس لیے یاد رکھیے گا یہ نماز یہ بنیاد ہے، روزہ یہ بنیاد ہے، زکوٰۃ یہ بنیاد ہے، حج یہ بنیاد ہے۔ میں سارا دن گھر میں سویا رہوں، دنیا کے سارے کام کرتا رہوں اور صرف اس لیے روزہ چھوڑ دوں یار میں نے دن میں 1-2 سگریٹ پینے ہوتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ باقی اس وجہ سے اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے غضب کے اوپر میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی، لیکن یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ 100% سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، کل قیامت کے دن ایسے ہی زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا، ان سب کو میرا اللہ ایک صف میں کھڑا نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ دیکھیں گے یار یہ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ کہیں گے یار یہ سارے ہمسائے نے، یہ تو ہمارے محلے کا بڑا چودھری، یہ تو ہمارے پنڈ کا بڑا لمبڑدار، یہ تو بڑے بڑے پنچایت کا بندہ تھا، یہ قارون کے ساتھ اس کی کیا رشتہ داری نکل آئی، فرعون کے ساتھ اس کی رشتہ داری کیا نکل آئی۔ اعلان ہوگا کہ دنیا میں واقعی بڑا بڑے پنچایت کا بندہ تھا، بڑا لمبڑدار تھا، بڑا فلاں تھا، بڑا فلاں تھا، آج قارون اور فرعون کے ساتھ اس کی رشتہ داری یہ نکل آئی، یہ دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو ہم عبادت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو میرے بھائیوں موت کے فرشتے کی آنے کی دیر ہے بس، یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے، مجھے بھی کوئی پتا نہیں ہے کہ میں جتنی باتیں سوچ کے آیا ہوں آپ کے سامنے میں نے باتیں کرنی ہے، پتہ نہیں وہ باتیں بھی میں کر پاتا ہوں یا نہیں۔ موت یہ کسی کو فرصت نہیں دیتی، موت ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتی کسی کو۔ اللہ کے فرشتے تیار ہو کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، وہ بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں، وہ کہتے ہیں کر لے جو کرنا ہے، بلا لے کسی کو بلانا ہے، آج تجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا، آج ہم تجھے لے کے جائیں گے، یا تو سجین میں جائے گا یا تو علیین میں چلا جائے گا، یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا۔ اگر تو بندہ نیک ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، پیچھے دیکھیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، آپ گزشتہ رمضان میں دیکھیں یار بہت سارے ہمارے رشتہ دار، بہت سارے ہمارے جاننے والے، چاہنے والے، ساتھ مل کے بیٹھنے والے، کاروبار کرنے والے، محفلوں کو مجلسوں کو آباد کرنے والے، بڑے بڑے کڑیل جوان، بڑے بڑے خوبصورت بڑھاپے کے مالک، آپ دیکھیں تو صحیح وہ اس دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے اس جہان کی طرف چلے گئے، جو جہان ایسا ہے اس کی طرف جو چلا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا۔ دیکھیں تو صحیح ہم تو یار ایسے زندگی گزاریں جیسے ہمارے پاس پرمنٹ ہے کہ ہمارے اوپر موت نہیں آنی، اور پھر ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اندر کہاں سے جرأت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اپنے رب کی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو قبرستان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو قبرستان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان میں مسجدیں ہمیں آباد نظر آتی ہیں لیکن غیر رمضان میں ہمیں مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ کیا ہمارا رب صرف ہمیں رمضان میں کھلاتا ہے؟ کیا ہمارا رب ہمیں رمضان میں صرف لباس دیتا ہے؟ کیا ہمارا رب ہمارے لیے سحری اور افطاری کا انتظام صرف رمضان میں کرتا ہے؟ باقی 11 مہینے ہماری
اس کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، اللہ کی قسم ہم تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یار ہماری یہ جو سانسیں ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری جو سانسیں ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے، ہم تو عارضی طور پہ مالک ہیں۔ میرے اللہ نے ہمیں چند لمحوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اپنے رب کی اعلانیہ طور پہ بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، کیا ہماری زندگیاں قبرستان نہیں بنی ہوئی؟ کیا ہمارے گھر قبرستان نہیں بنے ہوئے؟ ہمارے گھروں میں اللہ کے ذکر کی آواز ہی بند ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، جس نبی نے کل قیامت کے دن سجدے میں جا کے کہنا ہے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ جب سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، آدم صفی اللہ نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی، یوسف صدیق اللہ نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی۔ ایک شخصیت ایسی ہے جس کی زبان پہ صرف یہی جملہ ہوگا یا ربی امتی، اور وہ ہے احمد کے لال محبوب کائنات سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول کیوں فکر میں ہے، کیوں کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ پر میں مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ اب معراج کے موقع پہ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا نا السلام علیکہ، یار ہمیں تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑی سی ہماری ترقی ہو جائے، تھوڑے سے دانے زیادہ نکل آئیں، کاروبار چمک جائے، ہم تو کسی کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کسی چیز کے اوپر ہمیں قبضہ نہیں دیا۔ یہ تو ساری چیزیں، رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، پانی کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وگرنہ ان میں سے ایک چیز ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم کسی کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتے۔ لیکن میرے اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی میرے اللہ کے ہاں کوئی اہمیت ہوتی، اللہ کی قسم میرا اللہ کسی کافر کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا نہ دیتے۔ معلوم ہے میرے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ میرے نبی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا ساتواں آسمان، اتنی بلندیاں میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے میرے اللہ نے کر دی۔ ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے آ گئی، اور نبی اتنا اونچے چلے گئے، اتنا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے نبی اتنا اونچا چلے گئے، میں پھر بھی کہتا ہوں میرا نبی اتنا اونچا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفعتوں والا، اتنی بلندیوں والا، اگر معراج کے موقع پہ نہ بھی جاتے، میرا نبی پھر بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند اور والا۔ تو اس وقت کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے رب نے کہا، میرے رب نے کہا، اور کہا میرے محبوب آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات کے ساتھ آج میں اور آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، جن کی تعلیمات کا میں اور آپ مذاق اڑاتے ہیں، جن کی باتوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، آج بھی حضور کا طریقہ زندگی میں آ جائے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ آج بھی حضور کا طریقہ زندگی میں آ جائے اللہ کی مدد آئے گی۔ فرمایا میرے محبوب کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ یا اللہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سلامتیاں مجھے مل رہی ہے، کہیں اس میں میری امت کو بھی میرے مولا شامل فرما لے۔ میرے رب نے کہا آپ میرے مہمان بن کے آئے ہیں، میں اس موقع پہ آپ کی امتوں کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ حضور کو تو اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟
زکات کے ساتھ صدیق اکبر جو زکات نہیں دیتا اس کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرمایا کہ زکات کا انکار کرنے والا کافر ہے. ان کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور مشفق پیغمبر، مہربان پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں. جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، نماز کھڑی ہے، میرا دل کرتا ہے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. پھر مجھے بچوں، ضعیف لوگوں کو میں دیکھتا ہوں. یہ مشفق مہربان پیغمبر کہہ رہے ہیں محبوب کی ہر ادا سے پیار کرنا یہی محبت ہے. کوئی ہم نے تو جھوٹی محبتوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. دعویٰ کیا میں جس سے محبت کرتا ہوں میں نے اس کا نام یہ لکھا ہے، چھری کے ساتھ لکھا ہے، آگ کے ساتھ لکھا ہے، کون سا تو نے تیر مار لیا. پھر جھوٹی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو وہ محبت ہے یہ جو بندہ اپنے دامن میں بھر لیتا ہے اس کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. یہ حضور کی محبت کے تقاضے ہیں اور ہم غلط محبتوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. جھوٹی محبتوں کو پانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. میرے محبوب نے فرمایا تم میں سے کوئی رب کی تلاش چاہتا ہے، اپنے رب کو پانا چاہتا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے دربار میں جھکا لے، اسے رب کی معرفت جو ہے وہ نصیب ہو جائے. ہمیں تو حضور کی ہر ادا سے پیار ہونا چاہیے. محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے. ہم نماز کتنی پڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے؟ اب بھی آپ دیکھ لیجئے روزہ آسان ہے، روزہ آسان ہے. یہ دن جو جا رہے ہیں بڑا آسانی والا روزہ ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں نظر آتے. چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا. لوگ کہیں گے یار ایسا محلے کا بندہ جنت بج کے ڈول گیا، وجہ کی بنی؟ یہ تو بڑا نکما تھا، غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے، ایک وقت کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا. یہ باب اس کے اوپر لکھا ہوگا باب الریان. یہ وہ دروازہ ہے. یہ کون سی عورت یہاں سے گزر رہی ہے، کون سا مرد گزر رہا ہے، کون سا جوان گزر رہا ہے، کون سا بچہ گزر رہا ہے. کوئی بندہ بھاگ کے وہاں پہ پہنچے گا، میں بھی گزر جاؤں، میں بھی گزر جاؤں، میں بھی گزر جاؤں. فرمایا نہیں گزر سکتے. تم نے چونکہ دنیا میں روزہ نہیں رکھا تھا، اس دروازے کو صرف اور صرف میرے اللہ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا. روزہ رکھ کے دیکھو. اصل میں ہماری عادتیں ایسی ہیں، ہم اصل عمل کی لذت کو حاصل نہیں کر پاتے. جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، آپ کہیں گے یار گلاں دے ٹھیک نے پر ممبر تے مولوی صاحب بیٹھ کے کر دے نے کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، کسی دکان تے بیٹھ کے انہوں پتہ لگے. میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں نہ چھوڑا اس کے روزے کی میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اس کے روزے کی میرے اللہ کو، وہ بھوکا ہے صرف پیاسا ہے. اس لیے تو ہمیں وہ لذت، حالانکہ ہر نیکی کا ایک نور ہے. ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس میں تو اتنی آسانیاں، ایک ایک نیکی کو نور بنا دیا گیا، ایک ایک نیکی کو روشنی بنا دیا گیا. فرمایا تم گزر رہے ہو، ایک راستے سے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت اسی عمل کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دے. یار آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں.
میرے نبی نے فرمایا کسی بندے نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسی بھی درس میں کہا تھا، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 2-3 دن ایسے گزرے ہوں میری زندگی میں مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا ہو، 3 دن کوئی بندہ کہہ دے میں بھوکا رہا ہوں، یعنی ایسی بھوک کہ میرے گھر میں پکانے کو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہیں نہ کہیں سے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد شامل حال زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتی ہے، لیکن محبوب کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب دیکھا نا صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جس اسلام کا ہیرو جو احد میں دفن ہے، جسے میرے نبی نے کہا تھا سید الشہداء امیر حمزہ، فرمایا کہ کل بڑے بڑے شہید اٹھیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، میرا چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے شہیدوں کا سردار بن کے اٹھے، یہ وہی چچا ہے، شہادت ہوئی ہے، کفن کا جو کپڑا ہے، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں، کفن کا کپڑا سر کی طرف جاتا ہے، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف جاتا ہے، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سر کی طرف کپڑا کر دو اور پاؤں کی طرف کوئی بوٹی کوئی گھاس وغیرہ میرے چچا کے پاؤں ڈھام دو۔ یہ وہ لوگ تھے اسلام کے دامن میں آئے، لیکن میرے بھائیوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی اللہ کی فراوانیاں ہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ آپ بدر کا میدان دیکھیں، بدر کا میدان دیکھیں، عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، اور میرے نبی کے ماننے والے رمضان کی روزے کی حالت میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، اور کھجور کو چوس کے روزہ رکھا اور کھجور کو چوس کے روزہ افطار کیا۔ آج تو یار دسترخوان وسیع ہے، رزق کی فراوانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی ساتھ راشن دینے والا، تعاون کرنے والا، سفید پوش لوگوں کا خیال کرنے والے آج بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ انسانیت ہے۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کا درس ہے، یہ اس کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ پھر یار ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے، میں تو پورا ہو گیا ہو کسی کو دے دیا، لیکن یہ حوصلہ کہاں سے لائے؟ اتنے تے یہی حوصلہ ہے جتھوں لبدا اکٹھا کریں، یار حوصلہ کر کے دیکھیں تو صحیح، یار کسی اور کو دے دیں، میری ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک وقت ایسا بھی اسلام نے دیکھا تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے صاحب ثروت حضرات ہیں زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، آپ کو ہمارے معاشرے میں کوئی غریب بندہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے کیا کہا اپنی مرضی کی زکوٰۃ کرنی، 5-6 بندیاں دے روزے کھلو آ دیو، زکوٰۃ ادا ہو گئی، 20 کو گٹور سامان دے بنا کے غریباں تقسیم کر کے فوٹو بنا کے فیس بک پہ لا دیو تو بس زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، ایسی زکوٰۃ نہیں میرا اللہ چاہتا۔ کل بھی میں بات کر رہا تھا، بعض دفعہ ہم صدقہ خیرات اتنا کرتے ہیں، زکوٰۃ 50,000 بنتی ہے نہیں دیتے، صدقہ خیرات کا حساب لگائے تو وہ سال کا 1 لاکھ روپے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سونا پہنتی ہیں، سونا پہنتی ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ یہ سونا یہ عورت کی زیب و زینت کے لیے میرے اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں،
کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، کسی اور کو دے دے. یہ بھی جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا آپ غنی ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. پھر جو تھوڑا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی قناعت ہو جائے گی، اللہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دے گا. یہ صاحب ثروت لوگ ایسے کرنا چاہیے. میں نے کئی دفعہ واقعہ بھی سنایا. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن لوگوں کو میرے اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ضرورت مند حاجت مند لوگوں کا خیال کریں، ضرورت مند لوگوں کا وہ خیال کریں. صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیں، ان میں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے تاجر، جن کے اوپر میرے اللہ نے رزق کی فراوانیاں کی تھی. رزق کی فراوانیاں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ان کے پاس، حالانکہ جو مزدور ہوتے ہیں ان سے ان کے مالکوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے مالک ایک ایک چیز توڑ کے پورا حساب کر کے زکات نکالتے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عثمان بن عفان کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رشتہ طے ہوا، سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، میں انہیں بھی دعوت دے رہا ہوں. چھوڑ دیجئے اپنی نسبت اداکاروں کی طرف کرنا، چھوڑ دیجئے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھنا. یہ ڈرامے میں فلاں بی بی کا نام اچھا تھا، فلاں کا نام بڑا اچھا تھا، فلاں کا نام بڑا اچھا تھا. اپنی نسبت ان کی طرف نہ کیا کرو. جب بھی تم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ جوڑنا ہے، جسے جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا. ان کی زندگی کو دیکھیں، اما عائشہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں. اتنی عظیم المرتبت خاتون کہ جس کے بستر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو جبرائیل امین قرآن لے کے آ رہے. اپنی نسبت ان کی طرف کریں. وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ جنتی عورتوں کی سردار، جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر. اپنی نسبت ماں بہنوں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی نسبت ان کی طرف کیا کریں. ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ فاطمہ جو اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے. اپنے خامدوں کی فرما برداری کرو. میرے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا. فرمایا کیوں دیکھا؟ فرمایا ایک، ان کے اندر گلے شکوے بڑے دیکھے، اپنے خامد کی نافرمانی بڑی دیکھی، اور دوسرا غیبت ان کے اندر بڑی دیکھی. اپنے آپ کو دین پہ لے کے آؤ، اپنے آپ کو دین کے اوپر لے کے آؤ. ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر سکتی ہے، معاشرے میں کوئی فرد ایسی تربیت نہیں کر سکتا. لیکن کہاں سے لائے وہ ماں، کہاں سے لائے وہ باپ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے؟ بس پیسوں کی فکر ہے، دین کی فکر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میرے سمیت ہر باپ، کوئی والدہ ہے، سب کو فکر ہے کہ نہیں میرے بچے کا سلیبس ہے، سکول ہے، دیگر معاملات ہیں. اچھی بات ہے، تعلیم تربیت کی فکر ہونی چاہیے. لیکن کبھی یار یہ بھی فکر کر کے دیکھ لیں کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، نمازیں کتنی پڑھتا ہے. میری بیٹی ہے، یہ پرائی امانت ہے، میں نے 18 سال 20 سال اس کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، پھر میں نے اس کو رخصت کر دینا ہے. یہ دنیا کا ایسا ہی دستور ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اس نے کو میں نے اپنے پاس نہیں رکھنا. اللہ سب
مسلمان بیٹیاں بیٹے جتنے بھی رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، اللہ سب کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ میرے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے اللہ انہیں اپنے گھر نصیب فرما، جو مقروض ہیں اللہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک دن ہے، مبارک لمحات ہیں، جو مقروض ہیں اللہ قرض اتارنے کے اسباب مہیا فرما، جو دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو میرے اللہ جنت کا باغ بنا۔ لیکن میرے بھائیوں کبھی فکر تو کریں، یار میں نے اس بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، اس کی زندگی میں دین کتنا، اسے قرآن آتا ہے یا نہیں، اسے قرآن کی کوئی واقفیت بھی ہے کہ نہیں، اسے کوئی مسائل کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ پاکی ناپاکی حلال حرام اس کو بنیادی مسائل کا پتہ ہے یا نہیں۔ یار ہم تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، یقین جانی ہمیں غسل کے فرائض تک نہیں آتے، ہم نے اتنا دین سے اتنا ہم دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے، دنیا میں اتنا مست ہو گئے، دنیا کو اپنی زندگی کا ایسا مقصد بنا لیا، ایسا مقصد بنا لیا کہ آج ہم نے جو کامیابی کے ذرائع تھے، جو کامیابی کا سامان تھا، ہم نے اس کو زمین میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ کوئی فکر کرے، یہ میری بیٹی ہے، اس کی زندگی میں دین آ گیا، یہ 7 نسلوں تک دین جائے گا، یہ 7 نسلوں تک دین جائے گا۔ بڑی فکر ہے، لیکن یہ بھی فکر کریں، اور میں یہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں انہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، بچوں کو بھی والدین کی فرما برداری کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین تمہیں اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، والدین تمہیں نماز کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، پھر ایک وقت آئے گا ماں تمہیں دعوت دے، ایک وقت آئے گا پھر تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، تمہارے گھر اجڑ جائیں گے، تمہاری زندگیاں ویران ہو جائیں گی، پھر تمہیں ٹھوکریں لگے گی، تمہیں کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا، تمہارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بڑوں کی شفقتیں کیا ہوتی ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ماں کی نصیحت کیا ہوتی ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ کی نصیحت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو آنکھیں نکالنا، ابھی تو کہنا اماں تجھے کیا پتا ہے، تو ایک نفس نہیں پڑی ہے، تجھے کیا پتا، تو ایک دن کالج جا کے تو نے نہیں دیکھا، تجھے کیا پتا ہے، تو شادی ہے، میری خالہ بھی شادی ہے، پھپھو بھی شادی ہے، فلاں، یہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ سائے اٹھ جائیں گے، پھر تمہیں پتا چلے گا دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی، لیکن یہ ان نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ، پھر تمہیں ٹھوکریں لگیں گی، تمہیں کچھ سمجھانے والا نہیں ہوگا، کچھ سمجھانے والا بھی ہوگا، وہ ایسے تنقید کے تیر چلائے گا، ایسے تنقید کے نشر چلائے گا، تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ نصیحت تم ایک ماں کرے گی، یہ ایک نصیحت تم ایک باپ کرے گا، یہ تم ایک نصیحت بڑا بھائی کرے گا، مگر نہ یہ پوچھنے والے، بتانے والے، پوچھنے والے وہ چلے جاتے ہیں، پھر بندہ اداس پھرتا ہے، پھر کبھی بندہ کسی سے مشورہ، وہ کہتے ہیں نا دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، پھر ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے، وہ شریکائی، وہ فلائی، اسلام میں شریکوں کا تو یاد تصور بھی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ایک بھائی کہہ رہا ہے وہ میرا شریک ہے، یار ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، رگوں میں ایک ہی باپ کا خون گردش کر رہا ہے، ایک ہی ماں کا دودھ گردش کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو میرا شریک ہے۔ یہ تو شریک لفظ کیا تھا کہ یہ آپس میں شراکت ہے، کس چیز کی؟ یہ دونوں بھائی ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا، ہم نے وہ چیزیں اپنے اندر لے کے آئے جو ہماری چیزیں تھی وہ غیر لے گئے، وہ آج دنیا کے اوپر کامیابی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ چیزیں ہماری تھی، عمل ہمیں کرنا چاہیے تھا، غیر لے گئے، وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا آج دیکھیے ہم پس رہے ہیں، ہم پس رہے ہیں، ہر بچہ مقروض ہے، ہماری معیشت کا کیا حال ہے، یہ ساری اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہر چیز ہماری اپنی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہے، ہم گیس کو ترستے ہیں کہ نہیں،
پچھلے سالوں گندم کو ترستے تھے کہ نہیں؟ لائنوں میں لگ کے آٹے ملتے تھے کہ نہیں؟ دھکے لگتے تھے. پتا چلا آج فلاں ایک 10 کلو آٹے کے لیے دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. 4 بیٹیوں کا باپ فوت ہو گیا. وہ صرف ایک تھیلا آٹا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ چیزیں تو ہماری زمین سونا اگلتی ہے، معدنیات ہیں، گیس ہے، تیل ہے، تانبا ہے، ہر چیز اس زمین سے نکلتی ہے، لیکن ہماری پہنچ سے دور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پہ لے آئیں. جو میرے اللہ نے ہمارے اوپر احکامات لاگو کیے ہیں ہم ان کی پابندی کریں. بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنے رب کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے. میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے اسلام میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، آپ ان کی روح کو تلاش کریں. ان کی روح کو تلاش کریں. آپ کو جو چیز اس میں نظر آئے گی وہ تقویٰ ہے. یہ روزے کا میرے اللہ نے تذکرہ کیا نا، تو روزے کا تذکرہ کرتے کرتے میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا روزہ رکھو، اس سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا. نماز پڑھو، تمہیں تقوی نصیب ہوگا. حج کرو، تمہیں تقوی نصیب ہوگا. قربانی کرو، تمہیں تقوی نصیب ہوگا. آج ہمیں وہ تقوی نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ 100% سچے ہیں. میرے اللہ نے جو وعدے کیے وہ پورے ہو رہے ہیں. یار ہم نے اپنے وعدوں کو بھلا دیا. ہم نے اپنے وعدوں کو بھلا دیا ہے جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیے تھے. اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. وہ تو 6 ماہ پہلے اپنے رب کے حضور جھک جایا کرتے تھے. اپنے رب کے حضور لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ یا اللہ زندگی تو نے دی ہے، اس کو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما. ہم اگر دیکھیں تو صحیح جتنے افراد بیٹھے ہیں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے دعا مانگی. سب کی میں بات نہیں کرنا، بعضوں نے تو مانگی ہوگی، لیکن یار جنہوں نے نہیں مانگی وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ بن مانگے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دیا. اتنی عظمتوں والا، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، میرے نبی نے فرمایا وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، جو جان بوجھ کے اس نے روزہ چھوڑا ہے وہ اس روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر یہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب کتاب ثواب تول کے دیں گے. اور فرمایا کہ روزہ جو ایسی عبادت ہے اس کے لیے میرے اللہ نے کوئی پیمانہ بنایا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، روزہ اس میں بندہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے. ہمیں جو خوشی ہوتی ہے ہم وہ سموسے پکوڑے دیکھ کے دل کو آنکھوں کو خوش کرتے رہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا روزہ دار کے لیے میرے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں. 2 خوشیاں رکھی ہیں. آپ انتظام کریں، کرنا بھی چاہیے، سنت عمل ہے. جتنی اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ افطاری کا سامان اپنے دسترخوان پہ رکھے. شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا وقت ہی اسی پہ لگا دے. چند لمحے اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں، دعائیں مانگیں، گھروں کا ماحول بنائیں. ان چیزوں سے اولادیں متاثر ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں 10-15 منٹ پہلے دسترخوان لگ جائے، ہم دعائیں مانگیں، باپ دعا مانگنے لگ جائے، پوتی پوتا بچے سب دعائیں مانگیں. فرمایا کہ ہر روز افطاری کا وقت ہوتا ہے. میرا اللہ رمضان میں ہر روز بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اور فرمایا یہ ایک افطاری کی خوشی ہے. افطاری کی ایک روایت میں نے پڑھا، فرمایا اس روزے کی حالت میں سارا دن
بندہ جو اللہ سے مانگتا رہے، جو مانگتا رہے، اللہ رب العزت کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور اس وقت دعائیں مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے ملک و ملت کے لیے مانگے، اپنے کاروبار کے لیے مانگے، اپنے ایمان کے لیے مانگے، سب کے لیے دعائیں مانگے۔ اور یہ خوشی ہے، اور فرمایا ایک خوشی یہ ہے جو دنیا میں ہے، اور ایک خوشی وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ وہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اس وقت اپنا دیدار کروائیں گے روزہ دار کو۔ اور فرمایا لوگوں سن لو، کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں آپ اندازہ لگا لیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، کوئی منہ سے بعض دفعہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ ہے نا، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو بدبو ہے نا، مجھے عنبر کستوری سے بھی زیادہ قیمتی لگ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، میرے اللہ نے سیل لگائی ہے نیکیوں کی، سیل لگائی ہے۔ آدم کا بیٹا کوئی مسلمان جب عمل کرتا ہے، ایک نیکی 10 گنا، ایک نیکی 10 گنا تک جاتی ہے، اور پھر اس کی تعداد 700 تک چلی جاتی ہے۔ لیکن روزہ اس سے پیچھے ہے، روزہ جو ہے اس میں روزہ داخل نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بندہ 1 سے 10 پھر 700 گنا تک ہے، لیکن روزہ جو ہے میرے لیے ہے، اور میں خود اللہ اس کی جزا ہوں، میں خود اللہ اس کی جو ہے وہ جزا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں نے اس دن بھی کہا تھا 4 کام کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات پڑھتے رہے، جہاں پہ سانس ٹوٹنے لگے پھر پڑھے محمد الرسول اللہ۔ ایسے پہلے کلمے کا وظیفہ کرتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مومن کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے۔ یہ آپ اپنی عادت بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، یار پڑھے تو صحیح۔ آپ کبھی جو ہے وہ انگلیوں کے اوپر پڑھے، آپ تسبیح رکھ لیں، دانوں والی رکھ لیں، کوئی کمپیوٹر والی رکھ لیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ بعض دفعہ لوگ فتوے لگاتے، مسئلے پوچھنے نہیں، موبائل سے قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا؟ بھائی پڑھیں، کس نے منع کیا ہے؟ پڑھیں، آسانی ہے، غلط چیزیں نہ دیکھیں، فائدہ اٹھائیں، کسی دیوار پہ لکھا ہوا نظر آئے وہاں پڑھ لیں، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر روزہ کھلوائیں، افطاری جتنی اللہ نے سخت طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کسی مسلمان نے اپنے کسی بھائی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے، دیکھیے جس کو حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام مل گیا، حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا پھر جنت میں جانے تب اس بندے کو پیاس نہیں لگے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس کو قیمتی بنائیں۔ گزشتہ جو مہینے ہماری زندگی میں آئے، رات کو اپنا محاسبہ کر کے سوئیں، یار زندگی میں کتنی دفعہ رمضان کا مہینہ آیا، کوئی میں نہیں بدلا، لیکن اس رمضان کو میں نے قیمتی بنانا ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ میں نے پڑھنا ہے، اور تیسرا کام میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا ہے، اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، آپ پنجابی میں، پشتو میں، اردو میں، جس طرح آپ کو آتا ہے، آسان الفاظ میں بھی کہہ دے، میرے ربا میں آپ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں، اللہ جنت کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، میرا جسم کمزور ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، چمڑا کمزور ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، میں اس کو دیکھنے کی بھی طاقت و سخت نہیں رکھتا، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اور 5واں کام کیا کرنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے، پڑھتے رہیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور کوئی درود آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پڑھتے رہا کریں۔ یہ 5 کام آپ کر لیں، انشاءاللہ
آپ باقی 11 مہینے بھی آپ کی زبان چل جائے گی، آپ کا دل چل جائے گا، پھر باقی 11 مہینے بھی آپ کے عبادت میں بہترین گزریں گے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے کو مجھے اور آپ کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا، نجات کا اور جنت میں جانے کا اللہ ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا بیٹھے رہیں، دیکھیں آپ دیکھیں گے سال میں 1-2 دفعہ اگر مشورہ ہوتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں